دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ نمبر 1، اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ نمبر 2، برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اور نمبر 3، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ نمبر 4، یاد رکھیے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 5، ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ نمبر 6، انگلیوں کی خوبصورتی اس میں ہے کہ آپ ان کے ذریعے تسبیح کرتے رہیں۔ نمبر 7، جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ ہو یہ پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھیں۔ نمبر 8، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ نمبر 9، کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسوں سے بچو۔ نمبر 11، اخبار و جرائد کا مطالعہ ضرور کریں لیکن پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ نمبر 12، آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اور نمبر 13، اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نفس انسان کو برائیوں سے کے راستے پر لے جاتا ہے، اس لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر آپ لائیں۔ نمبر 14، اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ نمبر 15، آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں، اس لیے انہیں ضائع نہ کریں بلکہ غریبوں کو دے دیں۔ نمبر 16، غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ نمبر 17، یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ نمبر 18، گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو۔ نمبر 19، مشکلات و مصائب و آلام میں نماز بہترین معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 20، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو۔ نمبر 21، ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نمبر 22، ایسی نماز پڑھو جو تمہیں یعنی آگے چل کر یاد رکھے آفٹر ڈیتھ وہ تمہارے قبر میں وہ نماز اور نیک اعمال تمہارے کام آ سکے۔ نمبر 23، جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ نمبر 24، سورۃ تبارک الذی یہ پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ نمبر 25، محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو۔
اور نمبر 26 بولے والے ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ نمبر 27 ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ نمبر 28 جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو، کیونکہ اس نے، یاد رکھے، مفت میں تمہیں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نمبر 29 نماز، تلاوت اور ذکر و اذکار یہ گلے کا خوبصورت ہار ہے، انہیں کبھی نہ چھوڑو۔ نمبر 30 اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی عنقریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی، اس لیے پریشان نہ ہو۔ نمبر 31 کیل و کال اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں۔ نمبر 32 خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے علاوہ بھی جو چیزیں آپ کی منتظر ہیں وہ اس سے کم درجہ کی۔ نمبر 33 قرآن پاک اپنے سرانے رکھو، کیونکہ ایک آیت کا پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نمبر 34 دنیا خوبصورت ہے، مگر یاد رکھو تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اور نمبر 35 جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ نمبر 36 خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا۔ بس میری التجا یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو بار بار سماعت فرمائیں، اور جن باتوں پر ممکن ہو سکے آپ ضرور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔